تو بعد میں تو اس راستے سے نہیں ہٹنا چاہتا تھا، اتنی انوالومنٹ ہوئی تھی. تو سر پھر فادر کو ہارٹ اٹیک آیا میری وجہ سے. اچھا. تو پھر مجھے مجبوراً چھوڑنا پڑا. تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ 2000-3000 آپ کا دن کا لگتا تھا، خرچہ لگتا تھا، تو وہ تقریباً ایک مہینے کا 1,00,000 روپیہ ہو گیا. تو وہ کہاں سے اتنا پیسہ لیتے تھے آپ، لاتے تھے آپ؟ ایسے ہی مطلب پاپا کے دوست کے پاس جاتا تھا، مطلب ماما کے پاس جاتا تھا، پھوپھو کے پاس جاتا تھا، لیتا تھا پیسے. ڈیڈی کہہ رہا تھا 10,000 دے دو. ایسا بھی ہو گیا کہ آپ کو چوری کرنی پڑی کہیں؟ نہیں چوری میں نے نہیں کی، لیکن ماں کے پیسے ادھاری لے لیا. ہاں ادھاری لیا بہت. پاپا کے مطلب نام پہ کوئی بھی جیسا 10,000 بس ایسے ہی. پھر جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے ڈپارٹمنٹ بھی گیا، یہ میرے دفتر بھی گیا پیسے مانگنے کے لیے، تو اس کے ہارٹ پہ اثر ہوا، تو پھر مجھے مجبوراً چھوڑنا پڑا. آپ لوگ نے اسٹارٹ کیا؟ سر میں نے کیا یہ اسٹارٹ، مجھے یہ غلطی ہو گئی ہے سر 2020 میں اینڈنگ. ہاں سر. تو پھر میں نے سر تقریباً غلطی ہوگی کہاں پہ، مطلب یار دوستوں کے ساتھ غلط ہوا گھر میں. ہاں سر. کہیں پہ گئے ہوئے تھے کہ گھر میں ہی بیٹھے؟ گھر میں ہی بیٹھے تھے. ایکچولی سر ہم ایک بار گئے تھے، 4 دوست گئے تھے ہم پہلگام. تو ہم نے وہیں پہ یہ کیا، کچھ مستی کے لیے کیا، لیکن پتہ نہیں تھا اس کا رزلٹ بعد میں کیا آئے گا. اچھا. کیا استعمال کیا بیٹا؟ ہیروئن کیا سر. ہیروئن کیا. کیسے استعمال کیا؟ وہ ہم نے سر ایسے پیپر پہ یوز کیا پہلے؟ ہاں سر. پیپر پہ یوز کیا آپ نے؟ ایگزیکٹ سر. اچھا. کیسے وہ لے کے پھر آپ نے سونگنا اسٹارٹ کیا؟ ہاں سونگا. وہ کتنے ٹائم کے لیے رہا؟ ہمیں وہ رہا اس کا جو بعد میں مزہ آتا ہے، تو سر ہمیں 1-1.5 گھنٹے تک وہ رہا. نہیں پھر کتنے ٹائم کے لیے آپ نے ایسے ہی؟ 2-3 مہینے کے لیے. 2-3 مہینے کے لیے ایسے. تو دن کا کتنا خرچہ جاتا تھا؟ دن جاتا تھا سر ہمارا تقریباً 2,000-3,000 بھی جاتا تھا. پر ڈے آپ کا 2,000 کا خرچہ جاتا تھا جب. ہاں سر. تو پھر جب ہم پوری طرح سے ایڈکٹ ہوئے، تو بیچ میں ہم نے کسی سے پیسے بھی مانگے، اپنے پاپا کے دوست سے بھی پیسے مانگے، کسی سے بھی پیسے مانگے. تو پھر ہمیں اس وقت یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم یہ اس وقت کیا کر رہے تھے. ہمیں اس وقت ڈوز کی ضرورت ہوتی تھی، تو ہم نے 3 مہینے میں ہی کنسیڈر کیا. کوشش کرتے تھے لیکن آپ کو چھوٹ نہیں جاتا تھا، آپ کو بہت پریشانی ہوتی تھی. بالکل سر. جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ بائی بورو اور اسٹیل. بالکل سر. تو آپ کو خرید کے لاتے تھے، چورے کر کے لاتے تھے، یا کچھ بھی کر کے. ہاں ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا. ہاں اوکے سر. اتنی توڑ ہوتی تھی، بالکل چھوڑ نہیں پاتے. ہاں بالکل سر. تو 3 مہینے کے بعد کیسے پھر ہم نے سر کیا، پھر جب میرے پاپا کو پتہ چلا، وہ خود ایک افسر ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر رہا ہے ہارٹیکلچر کا. تو سر پھر یہ بات ہوئی، تو پھر اس نے ہمیں لیا ڈاکٹر آکاش کے پاس. تو وہ بارہمولہ میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہے لڑکوں کا. تو سر جب ہم وہاں گئے، تو ڈاکٹر آکاش نے ہمارا ٹریٹمنٹ کیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اب آپ ریکور ہو جاؤ گے. اس نے ہمیں کچھ دوائی دے دی. یہ کب کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ میں کر رہا ہوں سر 2021 کی بات ہے. 2021 کی بات. بالکل سر. اوکے. تو پھر اس نے ہمیں ٹریٹمنٹ کیا. جب اس نے ٹریٹمنٹ کیا، اس نے دوائی دی. میں تقریباً 1 ہفتے تک میں بستر میں رہا. جی بالکل کھانے کا من کر رہا تھا، مطلب گھر میں بھی باہر نہیں جانے دیتے تھے. نہیں آپ نے صرف یہ استعمال صرف جیسے آپ کہتے تھے میں سونگتا تھا اور وہی، اور کوئی اور طریقہ استعمال کیا؟ پہلے یہ طریقہ استعمال کیا. جب ہمارا 1.5 مہینہ ہوا، تقریباً 2 مہینہ، پھر انجیکٹیو بھی کیا. انجیکٹیبل کیسے کرتے تھے؟ مطلب روزانہ کرتے تھے، دن میں 2-3 بار کی؟ ایک یا 2 بار کرتے تھے، صبح اور شام کے ٹائم. اوکے. تو جو انجیکشن سے، اور اس سے کیا آپ کو کیوں انجیکشن کی طرف آپ کی لت لگ گئی؟ انجیکشن کی طرف جو دوست تھے انہوں نے وہ پیپر کرنا چھوڑ دیا. پھر انہوں نے کہا اس میں مال کم لگتا ہے. اچھا. جب ہم انجیکشن کریں اس میں مال کم ہے، پیسہ کم لگتا ہے اور نشہ ویسا ہی نشہ اس سے دگنا لگتا ہے. ٹھیک. تو پھر ہم نے انجیکشن کیا تقریباً 1 مہینے تک. وہ انجیکشن آپ ایک لڑکا ایک ہی سرینج یوز کرتا تھا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک نے آلریڈی وہ سرینج استعمال کیا تو دوسرا بھی وہی سرینج استعمال کر رہے تھے؟ اگر ایک ہی سرینج ملتا تھا تو 4 لڑکے وہی سرینج یوز کرتے تھے. تو اس میں آپ کو نہیں لگتا تھا کہ خطرہ ہے اگر ایک بچے کو کوئی انفیکشن ہوگا ان میں سے تو یہ سب بچوں میں؟ ہاں سر. یہ اس وقت نہیں پتہ چلتا تھا. اس وقت پتہ نہیں. اس وقت یہ پتہ چلتا یہ اندر جانا چاہیے. ادروائز بیٹا آپ پڑھے لکھے بچے ہیں، لیکن بس یہ شوقیہ طور پہ آپ نے کہا، کیا کہا، کہاں گئے تھے آپ؟ پہلگام گئے تھے؟ ہاں پہلگام گئے. تو وہیں پہ شوقیہ طور پہ استعمال کیا اور آہستہ آہستہ شوق تکلیف کی صورت میں بدل گیا. اوکے بیٹا.
تو ابھی کب سے آپ کنٹینیوسلی انجیکشن کب تک لیا آپ نے؟ میں نے تقریباً 1 مہینے تک 20-25 دن تک میں نے انجیکشن لیا. 20 پھر اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد میں ڈائریکٹلی یہاں آیا جی. اچھا اس کے بعد یہاں آ گئے. کتنا ہاں. ٹائم ہو گیا آپ آج کو ہو بیٹا گئے سر یہاں؟ مجھے تقریباً 1.5 سال. 1.5 سال آپ ہاں. کو یہاں سے ٹریٹمنٹ لیتے ہوئے ہو گیا. بالکل تو سر. کیسا ایکسپیرینس ہے؟ بالکل. کیا کیا دوائیاں آپ لے رہے ہو بیٹا یہاں سے؟ یہاں سے ہم لے رہے ایک دوائی لے رہے ہیں ہم یہاں سے وہ ورنہ جو بھی ہے ہاں جو دوائی مل رہی ہے ہاں. آپ کو تو وہ آپ کو مفت میں مل رہی ہے؟ آپ کو پیسے ہاں دینے؟ نہیں مفت میں مل وہ رہی ہے مفت سر. میں مل ہاں. رہی ہے. تو کیسا آپ کا فیلنگ ہے تب سے کہ بالکل میں کیسا جا رہا ہوں؟ پہلے جیسے سر. پہلے جیسے بالکل مطلب سر. آپ اپنا جو کام کر رہے ہاں ہیں چاہے بالکل. پڑھائی کر رہے ہاں ہوں یا بالکل گھر اچھی کا طرح کام سے. کر رہے ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو 2020 میں آپ نے اسٹارٹ کرا تھا اس سے پہلے والی زندگی تقریباً واپس مل گئی؟ ہاں بالکل سر. اچھا جو آپ کا HCV ٹیسٹ، ہیپاٹائٹس بی، HIV ٹیسٹ ہوا ہے آپ کا ہاں بیٹا؟ یہیں پہ ہوا. یہیں پہ ہاں ہم نے یہیں پہ. کرایا تھا. ہاں سر. تو اس کا ٹیسٹ رپورٹ کیا ہاں نکلا؟ اچھا ہے. وہ اس میں کوئی دقت نہیں، نہیں کوئی جو پرابلم باقی لوگ آپ کے لڑکے ہیں جو ایک ساتھ یوز کر رہے تھے ان میں سے کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے؟ ایک کر رہا ہے. ایک کر رہا ہے. تو باقی لوگوں نے نہیں باقی تو کرا؟ گھر میں ہی ہے تو شاید وہ کر رہے ہیں ابھی بھی. وہ کر آپ کو پتہ نہیں؟ نہیں میں تو آپ نے کانٹیکٹ توڑ دیا ان کے ساتھ ہاں جو بالکل. سپلائی کرتے بالکل. تھے ہاں. جو آپ کو دیتے تھے؟ بالکل توڑ تو دیا. ان سے کانٹیکٹ آپ نے چھوڑ دیا. بالکل توڑ دیا. ابھی آپ اگر آپ کو کوئی، کیونکہ دیکھیے علاج تو ٹھیک ہے آپ کا علاج یہاں پہ ہو رہا ہے اور سکسیزفلی ہو رہا ہے ان دا بالکل سر. سینس کہ آپ جو نشہ آور چیزیں ہیں ان سے دور پڑے ہیں. بالکل سر. لیکن سب سے بڑا امتحان جو اس میں بیٹا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں پھر سے اس میں نہ گھس جائیں. کوئی بندہ ویسا ہی ملا یا کسی نے آفر کیا، پہلے تو مفت آفر کرتے ہیں پھر لیکن جب عادت پڑ جاتی ہے پھر سے تو پھر آپ کو مجبوراً آپ کو خریدنا پڑے گا. بالکل سر. تو ہم کیسے ایسا مان لیں کہ آپ نہیں استعمال کریں گے؟ آپ کو کون چیز روک سکتی ہے استعمال کرنے سے؟ یہ بات ہے سر مجھے میرا پریوار ہے اس وقت، میرا ایک بچہ بھی ہے. اچھا آپ کا بچہ بھی ہے اور میریڈ آلسو؟ ہاں. کتنے ٹائم سے میریڈ ہو بیٹا؟ بس 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا. تو اسی دوران آپ نے شادی بھی کری ہے؟ شادی بھی کری. تو اب آپ کنسرنڈ ہے، آپ کی فیملی ہے تو خدا نخواستہ اگر آپ پھر اس دلدل میں پھنس گئے تو آپ کی فیملی کو بھی سر ملا موقع بھی ملا کرنے کو بھی موقع ملا. ہاں لیکن آپ نے نہیں کیا. تو ویری نائس. تو آپ فلی موٹیویٹڈ ہے کہ میں ایک نارمل انسان کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. منشیات کے بغیر بھی زندگی ہے اور اس کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی اپنا کام کاج سب کچھ کر سکتا ہے جیسے باقی لوگ کریں. آپ کو کیا کیا سمٹمز لگ رہے تھے یا تو آپ جب استعمال کرتے تھے یا ہم چھوڑنے کی بات کریں جب آپ نے چھوڑنا سٹارٹ کیا کیا ایسا لگا آپ کو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ سر جب یہ نہیں پڑتا تھا تو جو باڈی ہے، باڈی کا جو اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ڈاؤن ہوتا ہے. سردی لگتی، فیور ہوتا تھا، مطلب بہت کچھ بیماریاں، کھانا بھی نہیں من کر رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگا، کام کرنے کی دور کی بات ہے. پورے شریر میں، جسم میں، پورے شریر میں درد ہوتا تھا. خاص کر جو ہارٹ ہوتا ہے وہ تیز چلنا، بہت تیز. میں اس لیے یہاں آ گیا تو پاپا نے مجھے یہاں لایا ڈائریکٹلی. اس نے شاید کنٹیکٹ کیا، اس کا ایک کزن ہے افسر ہے تو وہ بھی یہیں رہتا ہے سنگ. اس نے کہا اس کو جیوی سے لے آؤ، اس کا ٹریٹمنٹ وہی کریں گے. تو پھر میں سر یہاں آیا تو یہاں ٹیسٹ کیا وغیرہ کیا، وہ کیا تو سب کچھ ٹیسٹ بھی ٹھیک آ گئے. تو ڈاکٹر نے شکر بھی کیا پاپا کو، اس کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، ٹیسٹ بھی کلیئر ہے تو اب اس کو دوائی دے دو. تو بعد میں تو اس راستے سے نہیں ہٹنا چاہتا تھا، اتنی انوالومنٹ ہوئی تھی. تو سر پھر فادر کو ہارٹ اٹیک آیا میری وجہ سے. اچھا. تو پھر مجھے مجبوراً چھوڑنا پڑا. تو آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ 2000-3000 آپ کا دن کا لگتا تھا، خرچہ لگتا تھا، تو وہ تقریباً 1 مہینے کا 1 لاکھ روپیہ ہو گیا. تو وہ کہاں سے اتنا پیسہ لیتے تھے آپ، لاتے تھے آپ؟ ایسے ہی مطلب پاپا کے دوست کے پاس جاتا تھا، مطلب ماما کے پاس جاتا تھا، پھوپھو کے پاس جاتا تھا، لیتا تھا پیسے. ڈیڈی کہہ رہا تھا 10,000 دے دو. ایسا بھی ہو گیا کہ آپ کو چوری کرنی پڑی کہیں؟ نہیں چوری میں نے نہیں کی، لیکن ماں کے پیسے ادھاری لے لیا. ہاں ادھاری لیا بہت. پاپا کے مطلب نام پہ کوئی بھی جیسا 10,000 بس ایسے ہی. پھر جب اس کو پتہ چلا کہ یہ میرے ڈپارٹمنٹ بھی گیا، یہ میرے دفتر بھی گیا پیسے مانگنے کے لیے، تو اس کے ہارٹ پہ اثر ہوا تو پھر مجھے مجبوراً چھوڑنا پڑا. آپ لوگوں کو کیا جو ابھی بچے اس میں ملوث ہوئے ہیں یا اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بالکل ایز پیشنٹ ہونے کے نہ، کیونکہ آپ اس مصیبت سے گزرے ہو اور الحمدللہ ابھی ٹھیک ٹھاک ہو، بالکل سر، تو آپ کی کیا میسیج ہوگی ان بچوں کے لیے جو ابھی اس سے جونج رہے ہیں؟ میری یہ میسیج ہے سر کہ میں یہ چاہتا ہوں ایز بھائی کے حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اچھا نہیں ہے، گندہ چیز ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے.
تو کیا کرنا چاہیے بچوں کو جو اس اوائڈ کرنا چاہیے سر. نہیں اوائڈ تو آپ بھی کر سکتے تھے لیکن آپ تو خود علاج کے لیے آ گئے, تو کیا کرنا چاہیے ایسے بچوں کو؟ ایسے بچوں کو پہلے ٹریٹمنٹ کی ضرورت, ریہب جانا چاہیے سر. جی پھر بعد میں نے ایسی بھی لڑکے دیکھے سر جو ریہب گئے 10 دن رہے 15 دن رہ گئے, پھر واپس آئے, پھر واپس وہی چیز استعمال کریں. تو سب سے بڑی بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ناتا ہے اس منشیات کو لے کے, وہ رشتے ناتے ختم کیے, ان کے ساتھ کانٹیکٹ فرسٹ آف آل وہ کانٹیکٹ ختم کرنا ہے سر, تبھی آپ کا معاملہ ٹھیک بن سکتا ہے. پھر اور سر ایک بات ہے کہ اپنے آپ میں جو وہ ول پاور ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں پہلے, اور ساتھ میں پھر دوائی کام کرے گی. بالکل. ادروائز آپ صرف سوچتے رہیں گے کہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا تو اسے کام نہیں چلے گا سر. تو لوگوں کے لیے یہی میسج ہے کہ یہ ایک ٹریٹیبل کنڈیشن ہے, جیسے آپ ٹریٹ ہو کے الحمدللہ آپ خوشی خوشی اپنی زندگی اپنے فیملی کے ساتھ, گھر والے بھی خوش ہوں گے. سو ایوری بڈی از ہیپی دیٹ کہ آپ کو دوائیاں چل رہی ہیں, لیکن ویسی دوائی چل رہی ہے جو آپ کو بچانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں, ہے نا, اور وہ نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ آپ سے دور چلی گئی ہیں, جس سے آپ اور آپ کا فیملی اور آپ کی جو آس پاس کے بچے بھی ہیں وہ بھی سیف سو. بالکل سر, ٹھیک ہے نا. بالکل.